بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تصوف کی اہم کتاب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب انفاس العارفین کا آغاز ہم کر چکے ہیں، اور اسی طریقے سے آج اس کی دوسری نشست ہے۔ گزشتہ پہلی نشست کے اندر مقدمے کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور اس کا باقی حصہ آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اور اس کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دلچسپ واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا۔ آج دوسرا واقعہ ملاحظہ فرمائیں کہ اس فقیر یعنی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت والد ماجد یعنی شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ سے اجمالاً اور یاران طریقت سے تفصیل کے ساتھ سنا ہے کہ جن دنوں اورنگزیب حسن ابدال کی طرف پٹھانوں کی بغاوت فروغ کرنے کے لیے گیا تو انتہائی کوشش کے باوجود کامیابی کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ بعض مخلصوں نے، چند اخلاص پسندوں نے اس بارے میں والد گرامی سے دعا کی درخواست کی۔ جب متوجہ ہوئے تو فرمایا، ایک معمر بزرگ، ایک بہت زیادہ عمر والے بزرگ سامنے آ کر دعا سے منع کر رہے ہیں، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دعا مت کریے۔ بعد میں آپ کو معلوم ہوا کہ شیخ بزرگوار آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے حاجی یار محمد نے پٹھانوں کی مدد پر کمر باندھ رکھی تھی۔ یوں تو انفاس العارفین، توسل، استمداد اور یعنی جو اولیاء اللہ سے وسیلہ طلب کیا جاتا ہے، ان سے مدد حاصل کی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے تصرفات اولیاء اکرام کے جو ہوتے ہیں، کشف اور اطلاع خواتر یعنی جو اندرونی حالات کو پتہ کر لیتے ہیں، اور ریاضات ان کی جو عبادات کا معاملہ ہوتا ہے، اوراد و اشغال یعنی ان کے جو وظائف ہوتے ہیں، ان کے جو اعمال ہوتے ہیں۔ الغرض مسلک صوفیہ صافیہ کے واقعات سے بھری ہوئی یہ کتاب ہے۔ انفاس العارفین ان ساری چیزوں سے بھری ہوئی ہے۔ میں نے یہ چند حوالہ جات صرف اس لیے پیش کیے ہیں تاکہ اہل علم کی توجہ اس طرف مبذول کراؤں کہ ان باتوں کو محض یہ کہہ دینا کہ یہ کسی خاص فرقے کی توہم پرستی ہے تو یہ تو رسمی بات ہے، لیکن ذرا سوچئے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو الرضا اور سراج الہند مولانا شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، کیا یہ سارے کے سارے لوگ ایک خاص کسی مکتبہ فکر کے لوگ تھے؟ ہند کی سرزمین میں ابھی حضور سیدی امام احمد رضا قبلہ اور دیگر ابھی لوگوں کا وجود بھی نہیں تھا کہ یہ بحثیں چھڑی ہیں، یعنی ان بحثوں پر بات ہونے لگی۔ بر صغیر کی خاموش اور پرسکون فضا میں سب سے پہلے جس چیز نے لوگوں کو چونکا دیا تو سوء اتفاق سے وہ اسی خاندان کے ایک فرد کی ایک کتاب تھی۔ بہرحال اس تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ یعنی ان کی جو فکر تھی وہ بڑی نامانوس تھی، اور ان کی دعوت میں اجنبیت تھی۔ 250 کتابوں کی ایک ایسی لسٹ جو مقدمہ لکھنے والے ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں کہ 250 کتابوں کی ایک ایسی لسٹ ہے جو میری نظر سے گزری ہے، اور مختلف زبانوں میں مختلف علاقوں سے بعض جو کتابوں کے اندر گمراہیاں آئی تو اس کا رد کیا گیا۔ اس سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت عام مسلمانوں، علماء اور اہل خانقاہ نے اس کتاب کو کس حیثیت سے دیکھا۔ ہمارے پاس اس امر کا کوئی ثبوت اور جواز نہیں کہ ہم بیک قلم، ایک ہی قلم سے سارے بر صغیر کے علماء، صوفیہ، فقراء اور عوام کے متعلق یہ کہہ دیں کہ وہ نعوذ باللہ سارے کے سارے شرک اور بدعات میں مبتلا ہو گئے تھے، اور پہلی بار ان کو یہ جو حضرات ہے
توحید سے روشناس کرا رہے تھے، توحید سے جو ہے باخبر کرا رہے تھے۔ آخر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ میں کتنا فاصلہ ہے؟ کیا اس درمیان عرصے میں سارا بر صغیر کفر شرک کی لپیٹ میں آ گیا تھا؟ اور اگر تھا، پہلے سے تھا، تو خود حکیم الامت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تشدد یعنی یہ سختی اور یہ زبان کیوں استعمال کی تھی، کیوں استعمال نہ فرمائی؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سواد اعظم کے مسلک سے ہٹ کر، بڑی جماعت کے مسلک سے ہٹ کر، یہ وہ پہلی آواز تھی جو بر صغیر میں گونجی، جسے شیخ محمد عبد الوہاب نجدی کی تحریک کی صدائے بازگشت تو یقیناً کہا جا سکتا ہے، مگر اسے ولی اللہ فکر اور معمولات کا ترجمان نہیں کہا جا سکتا۔ غور فرمائیے کہ جذبات کی رو میں، جذبات کے اندر آ کر بہہ جانے والے ہمارے محققین نے، ہماری جو صفوں کے اندر جو تحقیق نگار ہے، انہوں نے کیسے کیسے دھوکے کھائے ہیں۔ مولانا منظور النعمانی تحفۃ الموحدین کو کس کتاب کا متن قرار دیتے ہیں، آپ یہ حضرات پڑھیں، لیکن آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ یہ متن یعنی تحفۃ الموحدین ایک ایسا رسالہ ہے جس کا انتساب یعنی جس کی نسبت شاہ صاحب حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نہ صرف مشکوک، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ شک و شبہ ہے، بلکہ بالکل غلط ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس کتاب کی نسبت بالکل غلط بات ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ متن بھی خود ساختہ یعنی خود کی طرف سے بنایا ہوا، اور اس کی شروع اور تفصیلات بھی من مانی، یعنی اس کی جو شرح لکھی گئی وہ بھی من مانی، اور ستم یہ کہ پھر بھی اسے ولی اللہ فکر کا نام دیا جاتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کا اسے نام دیا جاتا ہے۔ یہاں پر پروفیسر محمد سرور صاحب کی زبانی مولانا عبید اللہ سندھی کی تحریر کا ایک اقتباس ملاحظہ فرمائیے۔ اس تحریر کا ایک ٹکڑا یہاں پر ذکر کرتے ہیں جو بہت برمحل ہے، موقع کے حساب سے ہے۔ مولانا سندھی کہا کرتے تھے کہ گزشتہ صدیوں میں، پچھلی جو صدیاں گزری ہے، 100 سال کی ایک صدی ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے عوامی اور قومی تحریکیں اکثر و بیشتر مذہبی اٹھان اور بیداری یعنی مذہبی بیداری کا نتیجہ تھی، لیکن جیسے جیسے وہ آگے بڑھی ان کا دائرہ وسیع ہوتا گیا اور وہ عملاً عوامی قومی بن گئی۔ لیکن تحریک ولی اللہ میں اس تاریخی انحراف کے بعد جو موڑ آیا، تو جیسے جیسے آگے بڑھتی گئی، بجائے اس کے کہ وہ مسلمان عوام کی ایک قومی تحریک بنتی، وہ ایک علیحدگی پسند فرقہ پرستانہ تحریک بنتی گئی، یعنی ایک الگ، اپنے آپ کو الگ پسند کرنے والی۔ سید احمد شہید سے منسوب اس تحریک کا یہ حشر تو ہوا ہی، اس کا رد عمل اس تحریک کے دوسرے حصے تحریک پر اور دوسری جماعتوں پر بھی ہوا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج بھی اس بر عظیم کے مسلمان عوام کی جو غالب اکثریت ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے، جو اوپر کی دونوں تحریکوں کو کفر سے کم نہیں سمجھتی۔ اس میں کچھ تسامح ہم کو دکھ رہا ہے۔ بہرحال اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اہل سنت والجماعت کی جو ہے عوام کی زیادہ تعداد جو ہے اہل سنت والجماعت ہے، اور حضرت بعض لوگ ان اختلافات کو کسی خاص عالم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ انتہائی غلطی اور بر صغیر کی مذہبی تاریخ سے ناواقف ہونے کی دلیل ہے۔ بر صغیر میں اصل اختلافات کا آغاز جو ہے بعض لوگوں کی بعض عبارتوں سے ہوا، اور اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بعض حضرات نے اس سے بھی بڑھ کر دیدہ دلیری سے یعنی بڑے اس سے کام لیا کہ شاہ صاحب کے مسلک اور ان کے معمولات کا بغور مطالعہ کر کے ذرا اس رائے کی وقعت کا اندازہ لگائیے کہ کس طرح امت المسلمین کی یعنی عام مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی گئی ہے کہ اب وقت آیا کہ اثر نو پیام محمد کی تجدید ہو۔ مسجد نبوی کے 2 طالب علم خاص طور پر اس منصب سے نوازے گئے، ان میں ایک ہندی نژاد تھا اور دوسرا نجد کا بادیہ نشین۔ آپ سمجھے کہ طالب علم کون تھے؟ تو اب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک محمد عبد الوہاب اور ہندی نژاد کے تعلق سے یہ یہاں تک کہ کہہ دیا گیا کہ یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو اب بہرحال
ان حضرات نے یہ جو عالم دین کی بات ابھی یہاں پر نقل کی گئی تو یہ تو معاملہ صاف کر گئے۔ اب اور ایک محمد اکرام ہے، شیخ محمد اکرام، تو انہوں نے کہا کہ شاہ ولی اللہ کی اصلاحی تحریک اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک میں اور محمد عبد الوہاب کی تحریک میں ایک وجہ امتیاز یعنی فرق کرنے والی وجہ یہ تھی کہ اگرچہ دونوں بزرگ عہد نبوی کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں، شاہ صاحب بھی تصوف کی اصلاح کے خواہاں ہیں، لیکن وہ وہابی مصلحین کی طرح اس کے مخالف نہیں۔ یہ بات کس قدر تعجب انگیز ہے، یعنی اس بات کو آپ ذرا غور سے پڑھیے کہ بعض حلقوں میں ان کے اپنے یہاں یہ ساری باتیں گوارا کی جاتی ہے اور خوب مزے لے کر بیان کی جاتی ہے، لیکن جب معاملہ دوسروں کا آ جائے تو یہ سب کچھ بدعت، توہم پرستی، قبر پرستی یہ سب کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اب اس طریقے سے ان حضرات نے یہ کہا، اور پھر اگر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی فیوض الحرمین، الدر الثمین، انفاس العارفین، القول الجمیل اور انتباہ فی سلاسل الاولیاء، ان کتابوں کا مطالعہ کر لیا جائے تو ہمارا خیال یہ ہے کہ حقیقت سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی، اور صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تصوف میں غیر اسلامی نقطۂ نظریات سے، غیر اسلامی نظریات اور معمولات کے مخالف تھے۔ تصوف کے اندر جو اسلام سے ہٹ کر جو نظریات شامل تھے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے بالکل مخالف تھے، لیکن ان کو جائز ٹھہرانے اور اس کی تائید کرنے والا بھی تو کوئی نہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور بارگاہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس بارے میں کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ، اس بارے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ ہمارے تمام بزرگان دین اور صوفیاء اکرام عشق و محبت حضرت ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی جس لازوال دولت کے امین رہے ہیں، حضرت شاہ صاحب بھی اس متاع بے بہا سے مالا مال نظر آتے ہیں، یعنی یہ جو دولت نصیب ہوئی ہے ہمارے اکابر کو، تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس دولت سے مالا مال نظر آتے ہیں۔ قیام حرمین کے دوران آپ نے روضہ نبوی سے براہ راست فیوض حاصل کیے۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی توجہ مجھ پر ہوئی، اور جب حضور کے روضے پر حاضر ہوئے چنانچہ آپ نے فیوض الحرمین کے نام سے اس بارے میں مستقل کتاب لکھی۔ نظم کی صورت میں آپ نے یوں بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کیے ہیں، جس کا ترجمہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ جب مصیبت کی گہری تاریکی مجھے ہر طرف سے اپنے نرغے میں لے لیتی ہے تو میں بڑی کوشش سے بار بار ایسے مددگار یا معاون یعنی مدد کرنے والے کی جستجو کرتا ہوں جس کے دامن رحمت میں مجھے برے نتائج کے خوف سے پناہ مل سکے، برے نتیجوں کے ڈر سے مجھے پناہ مل سکے۔ ایسا معاون اور مددگار میں کسی کو نہیں پاتا بجز اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی حضور علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو میں ایسا مددگار نہیں پاتا جو ساری مخلوق کے پروردگار کے رسول ہے، اور جن کے محامد بے شمار ہیں، جن کے فضائل اور جن کی خوبیاں اور جن کی تعریفات بے شمار ہیں۔ مجھے تو حضور کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتا جس کے دامن رحمت میں کوئی غمزدہ مصیبت کے وقت پناہ لے سکے اور ہر تائب مغفرت کے لیے اس کی بارگاہ کا قصد کر سکے۔ حضور علیہ السلام کے علاوہ مجھے اور کوئی نظر نہیں آتا۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے حضور علیہ السلام ہمارے درمیان اللہ کا نور تھے، ہر ہدایت کے طلبگار کے لیے اور ہر روح گردانی کرنے والے کے لیے شمشیر براں تھے۔ آپ نے اپنے اس مشہور قصیدے کے شروع میں لکھا ہے کہ فارسی کے الفاظ ہے، بہرحال پہلی فصل میں ان حوادثات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن سے نجات حاصل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سے مدد حاصل کرنے کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، اور جن سے رہائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے بیان ہی سے ہو سکتی ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو جس قدر عقیدت و محبت تھی اسے مذکور اشعار سے، یعنی جو ابھی اشعار کا ترجمہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، تو ان اشعار سے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدت و محبت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی اس کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے، اچھے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اپنی وصیت میں فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ حرمین شریفین حاضری دیں
اور ان آستانوں پر اپنے چہرے رگڑیں۔ ہماری سعادت اسی میں ہے اور بدبختی اس بات سے روگردانی ہے، یعنی ہماری جو ہے بدبختی ہے کہ ہم اس بات سے منہ موڑیں، اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم جو ہے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری دے اور آستانوں پر اپنے چہرے رگڑے۔ ہماری سعادت اور خوش نصیبی اسی میں ہے۔ انفاس العارفین کے بعد واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ روح کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس خاندان کے ساتھ خصوصی ربط یعنی خاص تعلق اور لطف و کرم رہا ہے۔ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کی بیماری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری یعنی حضور کا تشریف لانا اور انہیں اپنے منہ مبارک منہ مقدس کے عطا فرمانے کی جو داستان، یعنی حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک بال مبارک جو عطا کیے، تو اس کا جو واقعہ ہے وہ جو ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، وہ روح پرور ہے، یعنی بالکل بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے، اور اس داستان کو بآسانی ایک وجدانی اور یا روحانی کیفیت کا نام دیا جا سکتا ہے۔ وجد کی کیفیت ہے یا روحانی کیفیت ہے، لیکن شاہ صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب والد گرامی نیند سے بیدار ہوئے تو وہ دونوں بال مبارک ان کے پاس موجود تھے، اور بعض منکرین کی اصلاح کے لیے موقع پر جب انہیں باہر نکالا گیا، یعنی کچھ انکار کرنے والوں کو صحیح کرنے کے لیے اور کچھ انکار کرنے والوں کی اصلاح کے لیے ایک موقع پر جب انہیں باہر نکالا گیا تو فوراً، یعنی جب بال مبارک کو منکرین کی اصلاح کے لیے اور درستگی کے لیے جب باہر نکالا گیا تو فوراً بادلوں نے سایہ کر لیا، ان پر سایہ کر لیا۔ 3 دفعہ یہ صورت ہوئی، 3 مرتبہ ایسا ہوا، چنانچہ منکرین نے، انکار کرنے والوں نے توبہ کر لی۔ نیز فرمایا نے ساتھ یہ فرمایا کہ ان بالوں کی خاصیت یہ ہے کہ باہم جو ہے گرگتھے رہتے تھے، اب ایک دوسرے سے باہم دیگر گتھے، یعنی مطلب یہ کہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے رہتے تھے۔ جب ان پر درود پڑھا جائے تو وہ علیحدہ علیحدہ کھڑے ہو جاتے ہیں، الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت والد ماجد جب آخری عمر میں تبرکات تقسیم فرمانے لگے تو ان 2 مقدس بالوں میں سے ایک بال مبارک مجھے عنایت فرمایا، اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ہے۔ والد انفاس العارفین کا ایک اور اقتباس ملاحظہ فرمائے، ایک اور عبارت کا ٹکڑا آپ ملاحظہ فرمائیں کہ والد گرامی فرمایا کرتے تھے کہ ایک بزرگ نے اپنی تمام تر توجہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے پر صرف کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے میں اپنی ساری توجہ لگا دی۔ ایک دن وہ کہنے لگے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے خلاؤں میں دھرتی پر ہر جگہ ہر وقت دیکھتا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حالت مجھ سے مخفی نہیں رہتی، چھپی نہیں رہتی۔ میں نے انہیں کہا کہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت حقیقہ نصیب نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی دیدار تمہیں نصیب نہیں، بلکہ آپ کی صورت کریمہ تمہاری قوت خیالیہ میں رچ بس چکی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک صورت ہے تو وہ آپ کے خیال میں بس گئی ہے، بس آپ کو وہی نظر آتا ہے، حقیقی دیدار نصیب نہیں۔ الغرض جب بات نے طول پکڑا، بات لمبی ہو گئی، تو میں نے انہیں کہا کہ فلاں آیت کا معنی حضور سے پوچھ کر بتلاؤ۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ ایک کام کریے، آپ کسی ایک فلاں آیت پیش کر دی کہ اس کا مطلب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ کر بتلاؤ۔ تو چنانچہ جب ان کا جواب انہیں نہ ملا تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ صورت خیالیہ تھی، یعنی آپ کا جو معاملہ ہے یہ صورت خیالیہ تھا، ہمارا جو معاملہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب ہے۔ اس پر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کبھی کبھی ایسی حضوری لوگوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور سے کامل مناسبت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل مناسبت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اس طرح سے قریب ہو جاتے ہیں کہ ایسے عالم میں جو ہے حالت خواب اور بیداری کی تمیز اڑ جاتی ہے، فرق نہیں کر سکتے، اور ان حضرات کو بغیر دقت نظر کائنات کے ذرے ذرے میں، یعنی بغیر باریک نظر ڈالے بھی کائنات کے ذرے ذرے کے اندر صورت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جلوگر نظر آتی ہے، اور اگر یہ کیفیت زندگی بھر طاری رہے تو بھی اسے رؤیت حقیقہ کہا جائے گا۔ مذکورہ واقعے سے اوپر جو واقعہ گزرا اس میں اس بزرگ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ سکنا، جو کہا گیا تھا کہ حضور سے یہ مسئلہ پوچھ کے بتلاؤ تو نہ بتا سکے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ نہ بتلا پانا کچھ وجوہات رکھتا ہے۔
مثلاً یعنی کچھ وجہ ہو سکتی ہے، ایک مثال کے طور پر اس بزرگ کی نسبت ابھی خام تھی، یعنی ان کی نسبت ابھی ادھوری تھی، نامکمل تھی، اور یا یہ نسبت کسی خاص امر میں تھی، کسی خاص معاملے میں تھی۔ فقیر ولی اللہ کا گمان ہے کہ مذکورہ بالا صاحب نسبت بزرگ کے دعوائے مناسبت کو حضرت والد ماجد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت حقیقہ کے ناممکن الوقوع ہونے کے سبب نہیں بلکہ کچھ اور وجوہات کی بنا پر مسترد فرما دیا، یعنی رد کر دیا۔ جو آپ کی نسبت کا دعویٰ ہے تو اس کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت ہو سکتی ہے، اس بات کا انکار نہیں کیا، اس بات کا انکار یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت حقیقہ کے واقع ہونے کا جو امکان ہے تو اس کے انکار کی وجہ سے نہیں کیا بلکہ کسی اور وجہ سے جو ہے رد فرمایا۔ ان اقتباسات سے، ان عبارات کے ٹکڑوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی قرب کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ اب ایک اور عنوان کے تحت بحث کر رہے ہیں کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بعض کتابوں کا غلط انتساب۔ کچھ کتابوں کی نسبت جو ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف غلط کر دی گئی، حالانکہ یعنی کچھ نسبت کی گئی حالانکہ وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نہیں ہے، اور بعض کتابوں میں الحاقات، یعنی کچھ کتابوں میں کچھ عبارتیں الگ سے ایڈ کر دی گئی، شامل کر دی گئی جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی عبارت نہیں ہیں۔ تو اس کے مثال کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ تاریخ ایسے کئی نامور علماء، مفکرین اور شعراء کی نشاندہی کرتی رہی ہے کہ جن کی شہرت سے فائدہ اٹھا کر مخصوص مقاصد کی خاطر بعض لوگوں نے ان کی طرف غلط کتابیں منسوب کر دی، غلط کتابیں منسوب کر دی، نسبت کر دی غلط کتابوں کی، یا ان کتابوں میں الحاقات کر دیے، کچھ باتیں جو ہے اپنی طرف سے شامل کر دیے۔ دور کیوں جائے، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ افسوس ہے کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں میں بھی یہ باتیں ایڈ کر دی گئی، ملا دی گئی۔ افسوس ہے کہ اس وبا سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی محفوظ نہیں رہ سکے۔ یہ جو وبا ہے کہ غلط نسبت کرنے کی اور کسی چیز کو شامل کر دینے کی، اس وبا سے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی بچ نہ سکے۔ چنانچہ آپ کے ساتھ بھی دونوں صورتیں روا رکھی گئی، دونوں صورتیں آپ کے ساتھ بھی ہوئی، کتابوں کی غلط نسبت بھی اور کتابوں کے اندر غلط باتیں بھی۔ پروفیسر محمد ایوب قادری نے اس پر خاصا تحقیقی مضمون لکھا ہے، ایک اچھا تحقیقی مضمون لکھا۔ اس کے بعد اقتباسات یہاں نقل کرتے ہیں، کچھ عبارت کے ٹکڑے یہاں پر نقل کیے جاتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب بعض ایسے رسالے بھی ملتے ہیں جو شاہ صاحب کی تصنیف نہیں ہے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی نہیں ہے، اور لوگوں نے شاہ صاحب سے منسوب کر کے چھاپ دیے ہیں یا شاہ صاحب کی تصنیف بتاتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا نام مرزا علی لطف مؤلف تذکرہ گلشن ہند کا ہے۔ تو تذکرہ گلشن ہند کے مصنف جو ہے انہوں نے اس طرح کا کام کیا، اور 1801 عیسوی میں ان کا یہ تذکرہ تالیف ہوا، لکھا گیا۔ مرزا علی لطف نے ولی اللہ جن کا تخلص اشتیاق ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ کر ان کی حجب کی اور ان سے 2 کتابیں منسوب کی۔ شاہ محمد اسحاق دہلوی جب 1257 ہجری 1841 عیسوی میں حجاز کو ہجرت کر گئے تو دہلی میں تقلید اور عدم تقلید کے مباحث نے خوب زور پکڑا، یعنی تقلید کرنے اور نہ کرنے کی بحث نے خوب زور پکڑ لیا دہلی کے اندر۔ مقلدین اور غیر مقلدین کے درمیان مناظرے ہوئے۔ اسی زمانے میں بعض جعلی کتابیں بھی، کچھ نقلی کتابیں بھی وجود میں آئی۔ قاری عبد الرحمن محدث پانی پتی 1341 ہجری 1896 عیسوی کے اندر اپنی تالیف کشف الحجاب میں لکھتے ہیں کہ اور ایسا ہی ایک اور جعل یعنی غیر مقلدین یہ کرتے ہیں کہ سوال کسی مسئلے کا بنا کر اور اس کا جواب موافق اپنے مطلب کے لکھ کر، یعنی اپنے موافق جو ہے اپنے مطلب کے حساب سے اس کا جواب لکھ کر علماء سابقین کے نام سے چھپواتے ہیں، جو پچھلے علماء ہیں ان کے نام سے جو ہے اس کو چھپوا دیتے ہیں۔ اور چنانچہ بعض مسئلے مولانا
شاہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے، اور بعض مسئلے مولوی حیدر علی کے نام سے علی ھذا القیاس چھپوائے ہیں۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے ایک فرد اور ان کی تصنیفات کے مشہور ناشر ظہیر الدین سید احمد ولی اللہ نواسہ، جو حضرت شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ہیں، تو جنہوں نے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف بڑی تعداد میں، آپ کی کتابیں بڑی تعداد میں طبع اور شائع کر کے، یعنی چھپوا کے وقف عام کی، لوگوں کو کے حوالے کی، انہوں نے سب سے پہلے اس طرف توجہ دلائی۔ چنانچہ وہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب تعویل الاحادیث فی رموز قصص الانبیاء کے آخر میں لکھتے ہیں، بعد حمد و صلات کے بندہ محمد ظہیر الدین عرف سید احمد اول گزارش کرتا ہے بھی خدمت شائقین تصانیف حضرت مولانا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے، آج کل یہ بتلا رہے ہیں کہ آج کل بعض لوگوں نے بعض تصانیف کو، کچھ کتابوں کو اس خاندان کی طرف منسوب کر دیا ہے، اور در حقیقت وہ تصانیف اس خاندان میں سے کسی کی تھیں، اور بعض لوگوں نے جو ان کی تصانیف میں اپنے عقیدے کے خلاف بات پائی تو اس پر حاشیہ چڑھا دیے، اور موقع پایا تو عبارت میں تغیر اور تبدیل کر دیا، تبدل کر دیا، یعنی تبدیلی کر دی، چینجز کر دیا۔ تو میرے اس کہنے سے غرض یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ جو اب تصانیف ان کی چھپیں تو اچھی طرح اطمینان کر لیا جائے، پہلے اچھی طرح آدمی مطمئن ہو جائے۔ اسی طرح یہ ظہیر الدین صاحب نے انفاس العارفین مطبوعہ احمدی کے اخیر میں التماس ضروری کے نام سے یہ بھی یہی کچھ لکھا ہے، بلکہ اس میں انہوں نے شاہ صاحب کی طرف غلط منسوب کتابوں کی فہرست دی ہے، کہ آپ کی طرف جو کتابوں کی غلط نسبت کی گئی اس کی ایک لمبی فہرست انہوں نے جو ہے بھیج دی اور بیان کر دی، جو یہ ہے کہ تحفۃ الموحدین جو اکمل المطابع کی چھپی ہوئی ہے دہلی سے، اس کی نسبت حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کی گئی۔ بلاغ المبین کی طرف جو لاہور سے چھپی اس کی نسبت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کی گئی، ملفوظات وغیرہ، اور اس طریقے سے یہ کتابوں کی نسبت ہوئی ہے، غلط نسبت۔ تو ایک نامور عالم مولانا وکیل احمد سکندر پوری البلاغ المبین کے متعلق اپنی کتاب وسیلہ جلیلہ میں لکھتے ہیں کہ یہ کتاب البلاغ المبین کسی وہابی کی تصنیف ہے، کسی بدعقیدہ کی لکھی ہوئی ہے، جسے کافی لیاقت نہ تھی، مگر اعتبار و اسناد کے لیے، یعنی بھروسہ دلانے کے لیے اور سند حاصل کرنے کے لیے، اس نے مولانا شاہ ولی اللہ کی طرف نسبت کر دی کتاب کی۔ تو اب اس کا انتصاب کتاب کی نسبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے دیوان مخفی کا زیب النساء کی طرف، دیوان محی کا حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، دیوان معین الدین حربی کا حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، رسالہ تحفۃ الموحدین سب سے پہلے اکمل المطابع دہلی میں طبع ہوا چھپا، قیام پاکستان کے بعد مرکزی جمعیت کے اہل حدیث کے ادارہ اشاعت السنہ نے رجب 1373 ہجری میں اسے دوبارہ شائع کیا، پھر سے چھپوایا۔ طبع ثانی کی اشاعت دوسری مرتبہ جو چھپائی ہوئی ہمارے پیش نظر ہے، سامنے ہے، اس میں تحفۃ الموحدین کے سر ورق پر مصنف کہیے یا مؤلف کہیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تحریر نہیں ہے، یعنی یہ نہیں لکھا کہ اس کے مؤلف شاہ ولی اللہ ہے یا اس کے مصنف شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ از افادات شاہ ولی اللہ دہلوی لکھا ہے۔ تو اب معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ناشر اس سلسلے میں خود متردد ہے، یعنی وہ خود آگے پیچھے ہو رہا ہے چھاپنے والا، لہذا اس نے رسالے کا اعتبار قائم کرنے کے لیے اس کا مترجم حیات ولی کے مؤلف مولانا رحیم بخش دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا ہے، حالانکہ حیات ولی میں مولانا رحیم بخش دہلوی نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کی جو کتابوں کی جو فہرست دی ہے، اس میں تحفۃ الموحدین یا البلاغ المبین کا ذکر تک نہیں ہے۔ ان دونوں کتابوں کا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف یا ان کے صاحبزادگان کی تصنیف میں کوئی ذکر اور حوالہ نہیں ملتا، اور نہ ہی تذکرہ نگاروں کے یہاں ان کا کوئی سراغ ملتا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بعض تصانیف کے غلط انتساب، یعنی کچھ کتابوں کی جو غلط نسبت کی گئی، اس کے علاوہ خود ان کی اصل کتابوں میں بھی بعض ایسی عبارات موجود ہیں جن پر ان کے وسیع انداز فکر اور معمولات سے مطابقت نہ رکھنے کے سبب، معمولات سے مطابقت یعنی میچنگ نہ ہونے کی وجہ سے الحاقات کا شائبہ ہوتا ہے، یعنی یہ سمجھا جاتا ہے، شبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کتاب اس میں ایڈ کر دی گئی، شامل کر دی گئی یہ عبارات۔ ہمارے اس خدشے کو، ہمارے اس ڈر کو مزید تقویت یعنی اور زیادہ طاقت اس سے بھی ملتی ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں باقاعدگی کے ساتھ سب سے پہلے
مطبع صدیقی سے چھپنا شروع ہوئی۔ ان کے بعد ان کے ربیب مولوی عبدالاحد مالک مجتبائی وغیرہ، تو انہوں نے جو ہے یہ کتابیں چھاپی۔ اب اثر ابن عباس اور بعض دوسرے مسائل میں اپنے مخصوص انداز فکری کی وجہ سے اس دور کے مشہور علمی مراکز بدایوں، خیرآباد، بریلی اور دہلی کے علماء کے مسلک سے الگ اور ان کے معطوب تھے۔ کچھ بعید نہیں، یعنی یہ بات بہت دور نہیں کہ اب ان پر عتاب ہو رہا ہے، یعنی ان پر سرزنش ہو رہی ہے، تو یہ بات دور نہیں کہ شاہ صاحب کی کتابوں میں کہیں کہیں تغیر و تبدل کر دیا گیا ہو، تبدیلی کر دی گئی ہو۔ جیسا کہ اس امر کی طرف سید ظہیر الدین احمد نے اشارہ کیا ہے کہ صرف جعلی کتابیں ہی نہیں، نقلی کتابیں ہی نہیں، بلکہ الحاقات بھی ہوئے، یعنی اس میں ایڈ بھی کیا گیا، شامل کیا گیا عبارتوں کو۔ مثال کے طور پر شاہ صاحب کی تفہیمات کی، یعنی آپ کی جو سمجھائش کی جو باتیں ہیں اس کی عبارت سے یہ عبارت پیش کی جا سکتی ہے جو ان کی ساری تعلیمات میں ہمارے محققین کو سب سے پہلے نظر آتی ہے، حالانکہ شاہ صاحب کے دوسرے نظریات سے وہ کوئی لگا نہیں کھاتی، میل نہیں کھاتی۔ اب جیسے ایک عبارت ہے کل من ذهب الی بلدۃ اجمیر، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اجمیر شریف جاتا ہے یا سالار مسعود کی قبر کی طرف جاتا ہے کسی حاجت کو طلب کرنے کے لیے، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑا گناہ، قتل سے اور زنا سے بڑھ کر گناہ ہے۔ تو اس طریقے کی جو ہے لغو باتیں کہی گئی۔ قطع نظر اس بات سے اگر ہم توجہ بھی ہٹائیں کہ فی الواقع یہ بات درست ہے یا نہیں، شاہ صاحب کا انداز بیان ان کے اور ان کے خاندان کے معمولات اور اس بارے میں دوسری کتابوں میں ان کے خیالات اس عبارت کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ زیارت کرو، کیونکہ اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ نہیں کی بنا، یعنی روکنے کی وجہ اس مصلحت پر تھی کہ زیارت قبور کی آزادی دینا عام طور پر غیر اللہ کی عبادت تک پہنچا دیتی ہے، لیکن جب اسلامی تعلیمات نے لوگوں کے دلوں میں جگہ پکڑ لی اور توحید ان کے رگ و پے میں، یعنی ان کے رگ رگ میں سرایت کر گئی، اندر اتر گئی، تو آپ نے اس کی اجازت دے دی، یعنی اب قبروں کی زیارت کے لیے جایا جا سکتا ہے، قبروں کی زیارت کی جا سکتی ہے۔ القول الجمیل میں آپ فرماتے ہیں کہ مشائخ چشتیہ نے فرمایا ہے کہ جب قبرستان میں داخل ہو تو سورہ انا فتحنا 2 رکعت میں پڑھے، پھر میت کی طرف سامنے ہو کر قبلے کی طرف پشت کر کے پیٹھ کر کے بیٹھے، سورہ ملک پڑھے اور اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ اور 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، پھر میت سے قریب ہو جائے، پھر کہے یا رب یا رب، پھر کہے یا روح، اور اس کو آسمان میں ضرب کرے، پھونک دے، اور یا روح اور روح کی دل میں ضرب کرے یہاں تک کہ کشائش اور نور پائے، اور پھر دل پر صاحب قبر کے فیضان کا انتظار کرے، یعنی قبر کی طرف سے جو فیض نازل ہوگا اس کا انتظار کرے، قلب کے اوپر جو فیض ہوگا، دل پر جو فیض نازل ہوگا۔ بزرگوں سے استمداد کا طریقہ یہ ہے، مدد حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس بزرگ کی جیسے یہ سراج الہند حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابھی اوپر جو عبارت تھی وہ القول الجمیل کی تھی۔ اب بزرگوں سے مدد حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے، اس بات کو فرمانے والے سراج الہند حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بزرگ کی قبر کے سرہانے کی جانب قبر پر انگلی رکھے اور شروع سورہ بقرہ سے، یعنی الف لام میم سے مفلحون تک پڑھے، پھر قبر کی پائنتی کی طرف، پیروں کی طرف جائے اور آمن الرسول اخیر تک پڑھے، سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں وہ پڑھے، اور زبان سے کہے اے میرے حضرت فلاں کام کے لیے درگاہ الہی میں التجا اور دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں۔ میں فلاں کام کے لیے بارگاہ خداوندی میں دعا کر رہا ہوں، آپ بھی دعا کریں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت تو آپ پڑھ آئے ہیں کہ ہماری سعادت اسی میں ہے کہ حرمین کے آستانوں پر اپنی عقیدت کی پیشانیاں جا کر جھکائیں۔ اللہ اکبر۔ اصل بات تو مزارات پر حاضری، ان سے استمداد، مدد حاصل کرنا، اکتساب فیوض، فیض حاصل کرنا اور کشف قبور، قبروں کی حالات کو واضح کرنا وغیرہ ہے، جن پر شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تک سارے بزرگ عامل ہیں، یعنی عمل کرتے ہیں، اور اس قسم کے واقعات سے ان کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ باقی رہا مزارات کو مستقل حاجت روا سمجھنا، تو کوئی یعنی مستقل طور پر یہ سمجھنا کہ یہ حاجت پوری کرتے ہیں، تو کوئی ایسا مسلمان نہیں جو اسے شرک نہ سمجھتا ہو، بلکہ یہی سمجھتا ہے، ہر انسان یہی کہتا ہے کہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے یہ جو بھی کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے دیتے ہیں۔ یہ عجب ستم ظریفی ہے، بہت بڑا ظلم ہے کہ بر صغیر کی اس نامور شخصیت کو ہم نے اپنے اختلافات
میں فیصلہ کن یعنی فیصلہ کرنے والا اور رہبر بنانے کے بجائے الٹا اپنے مخصوص گروہ بندیوں میں اپنی جو ہماری جو گٹ بندی ہے اور ہمارے جو گروہ کی کو ہم نے بانٹ لیا ہے، آپسوں میں بٹ گئے، تو اس میں لے آنے کی کوشش کرتے ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم اپنے عقائد کے مطابق اپنے مسلکی جھگڑوں میں لاتے ہیں۔ بلا شبہ شاہ صاحب کے فکر اور ان کی تعلیمات پر ہزاروں صفحات لکھے جا چکے ہیں، کئی اکیڈمیاں سرگرم عمل ہیں، لیکن یعنی کئی اکیڈمیاں وجود میں آئی ہیں، لیکن ایک صوفی اور مرشد کی حیثیت سے یا خانقاہی معمولات کے بارے میں ان کے طرز عمل پر ایک حرف تک نہیں لکھا گیا، اور یہ سب کچھ دانستہ کیا گیا، جان بوجھ کر کیا گیا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جامع تعلیمات اور افکار کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے، جو سلوک جائز رکھا گیا، اس کی تصویر کچھ یوں ہے، ہر کسے ازن یعنی ہر کوئی جو ہے سمجھ سکتا ہے اس بات کو۔ میں یہاں پر جماعت اہل حدیث کے ترجمان ہفت روزہ الاعتصام کا ایک اقتباس، ایک عبارت کا ایک ٹکڑا الرحیم سے نقل کرتا ہوں، آپ اسے جو ہے سنیے اور غور فرمائیے کہ شاہ صاحب کی شخصیت کو دیکھنے کے ہمارے پیمانے کیا ہیں۔ تو اب بہرحال اس الاعتصام کے اندر یہ اقتباس دینے کے بعد ایک صاحب نے لکھا ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو حصہ تصوف سے متعلق ہے، اس میں ایسا مواد ملتا ہے جس سے بریلویت کی خاصی تائید ہوتی ہے۔ وہ اس طرح سے لکھتے ہیں، ضرورت اس امر کی ہے، اس بات کی ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جامع کمالات شخصیت کو ان کے سارے لٹریچر، پس منظر، خاندانی روایات اور معمولات کے تناظر میں دیکھا جائے، یعنی اس کے پلے میں رکھ کر دیکھا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس اعتبار سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کے مسلمان عوام کی اکثریت کے مستقل یعنی علیحدہ امام قرار پاتے ہیں، جنہیں فرقہ پرستانہ اور علیحدگی پسندانہ تحریکوں سے دور کا واسطہ بھی نہیں۔ فرقہ پرست جماعتوں سے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، کوئی لین دین نہیں۔ اب پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ کچھ ترجمے سے متعلق، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے سے متعلق بات ذکر کر رہے ہیں کہ انفاس العارفین کے ساتھ شروع سے جو بے اعتنائی برتی گئی، بے توجہی کی گئی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تک اس کا ترجمہ تو درکنار، یعنی ترجمہ تو بہت دور کی بات، اصل صحیح نسخہ بھی کہیں نہیں چھپ سکا۔ ہماری معلومات کے مطابق، ہماری جانکاری کے مطابق انفاس العارفین مطبع احمدی جو پریس ہے دہلی کے اندر اور مطبع مجتبائی، اس کی اشاعت جو ہے 1334-35 ہجری کے بعد کہیں سے بھی نہیں چھپی، اب کہیں سے بھی وہ شائع نہیں ہوئی۔ گزشتہ سالوں میں ملتان سے انفاس العارفین کا ایک نسخہ شائع ہوا، لیکن اس نے اغلاط اور ناقص چھپائی کی ایک مثال قائم کر دی، یعنی غلطیاں اتنی کی کہ وہ ایک اپنی مثال بن گئی۔ ہمارے سامنے مطبع مجتبائی کے 1334 اور 35 ہجری کے دو مختلف نسخے الگ الگ ہیں، 34 ہجری کا ہے، 1334 کا، اور ایک 1335 ہجری کا ہے۔ اگرچہ ان میں بھی طباعت کی بے شمار غلطیاں یعنی چھپائی کی بہت ساری غلطیاں موجود ہے، تاہم یہ نسخے غنیمت ہے، پھر بھی یہ نسخے غنیمت ہے، چونکہ انفاس العارفین قدیم طرز تحریر کے مطابق ایک مسلسل تحریر ہے جس میں ذیلی عنوانات اور ابواب نہیں ہیں، الگ سے باب قائم نہیں کیے گئے۔ اس مسلسل انداز تحریر میں شاہ صاحب کے اس علمی تباہر کا بھی بہت دخل ہے کہ آپ کا علم جو ہے کیسا سمندر جیسا تھا، جسے مفتی عنایت احمد کاکوروی نے بحر ذخار سے تعبیر کیا، یعنی یہ کہا کہ ان کا علم جو ہے بحر ذخار ہے۔ چونکہ انفاس العارفین کا انداز بیان بہت جامع ہے، اس لیے یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ چند عنوانات میں اس کے موضوع سمیٹ لیے جائیں۔ تمام حکایات، علمی مسائل اور بزرگان کرام کے اقوال کے لیے علیحدہ الگ الگ مناسب عنوانات قائم کر دیے گئے ہیں۔ اس سے کتاب کے مضامین دیکھنے میں آسانی ہوگی۔ ترجمہ حتی الامکان جہاں تک ممکن ہو سکا ترجمہ کے اندر جو ہے لفظی کرنے کی کوشش کی گئی، تاہم اردو زبان و ادب یعنی ساتھ ہی اردو زبان اور ادب کے روزمرے اور محاورے کا بھی خیال کیا گیا۔ جہاں خالص علمی اصطلاحات اور دقیق یعنی باریک فنی پیچیدگیوں سے واسطہ پڑا، وہاں اردو زبان و ادب کی رعایت کو چھوڑ کر انہی کی زبان میں مفہوم کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس بنا پر ہمیں یہ کہنے میں کوئی باک نہیں، کوئی ڈر نہیں کہ اس ترجمے میں متن کی پوری رعایت اور حفاظت کی گئی ہے، تاہم ساتھ ہی اس میں اگر کہیں غلطی واقع ہو گئی ہو
تو وہ میری اپنی کمزوری ہے، یعنی مترجم ترجمہ کرنے والے کی کمزوری ہے۔ اس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اس سے بلند و بالا ہے، یعنی اس غلط ترجمے کی وجہ سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کوئی لب کشائی نہ کرے، کوئی غلط بات منسوب نہ کرے۔ آخر میں اپنے فاضل دوست سید اسرار وغیرہ کا شکریہ ادا کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں، جن کا تعاون اس کتاب کی تکمیل میں حاصل رہا۔ وما توفیقی اللہ باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد یہ مقدمے کے آخری حصہ ہے اور اب اصل کتاب کا آغاز ہوگا انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں، لہذا اب اس کو بھی ہم ذکر کر دیتے ہیں۔ انفاس العارفین کے متعلق چند اہم بات ذکر کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔ حمد و صلاۃ کے بعد یہ حقیقت اہل بصیرت سے مخفی نہیں، چھپی بھی نہیں ہے کہ مشائخ اکرام کی باتیں گویا طائفہ الہی کی باتیں، اللہ کی ایک جماعت ہے۔ مشائخ صوفیہ کے حوال و اقوال جو ان کی کرامتوں اور استقامتوں پر مشتمل ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، اور جن کی بنیاد ان کے ظاہری اور باطنی، یعنی جو سامنے نظر آتے ہیں اور جو اندرونی ہوتے ہیں، ان علوم پر ہوتی ہے، نو آموزوں نئے نئے سیکھنے والوں کے لیے اشتیاق اور ترغیب کا باعث بنتے ہیں، یعنی شوق اور دلچسپی کا سبب بنتے ہیں، اور پختہ کاروں کے لیے، یعنی جو پہلے سے لوگ مضبوط ہیں، ان کے لیے نظام زندگی اور دستور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ خاص طور پر اپنے آبا و اجداد کے تاریخی آثار سننے سے، اپنے باپ داداؤں کی تاریخی واقعات سننے سے اولاد اور اخلاف کے لیے، ہمارے پچھلے لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدے کی امید ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے بسا اوقات کبھی کبھی حدود شریعت سے تجاوز کرنے والے اخلاف کی غیرت جاگ اٹھتی ہے، اور عرق غیرت کے جوش سے، غیرت کی جوش میں آ کر چونک کر وہ کسی منزل مقصود پر پہنچ سکتے ہیں، اور میانہ رو اخلاف ذکر اسلاف کی برکت سے، یعنی جو درمیانی راستہ جن بزرگوں نے اختیار کیا، ان کی برکت سے جو ہے اپنی کوتاہیوں سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ آگاہی، یعنی یہ آگاہ ہو جانا، باخبر ہو جانا، ان پر رجوع اور توبہ کے دروازے کھول دیتی ہے۔ وہ اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ ان حقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے، ان حقیقی باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے حقیر یعنی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے اور انہیں سلف صالحین میں شامل کرے، انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے والد بزرگوار قدوۃ العارفین، زبدۃ الواصلین، صاحب کرامات جزیلہ و مقامات جلیلہ، سیدنا و مولانا شیخ عبد الرحیم، اللہ ان سے راضی ہوا اور انہیں راضی کرے، تو شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے علمی و مجلسی فوائد میں سے کچھ نفیس عمدہ واقعات اور حکایات اور نادر کرامات، یعنی بہت نایاب نادر و نایاب کرامات اور تصرفات جو کہ حضرت والد ماجد اور ان کے مشائخ کرام سے ظہور پذیر ہوئی، سامنے آئی ہیں۔ نیز طریقت اور حقیقت کے رموز، یعنی راز کی باتیں اور نکات جو ان بزرگوں کے سینوں کی زرخیز زمین نے، بہت اچھی جو زمین ہے، تو انہوں نے باران الہام سے، یعنی الہام کی جو بارش ہوئی ہے، اس سے اخذ اور قبول کیا ہے، لیا ہے، اور سالکان طریقت کی ہدایت کے لیے مجالس صحبت یا گوشہائے خلوت میں، یعنی تنہائیوں کے اندر جو مقامات اور ملفوظات ان کی زبان گوہر فشاں سے، یعنی جو پیارے پیارے الفاظ ان کی پیاری پیاری زبان سے وقوع پذیر ہوئے، واقع ہوئے، اور راقم الحروف کے، یعنی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حافظے نے، یادداشت نے حسب استطاعت اپنی طاقت کے مطابق انہیں محفوظ اور منضبط کیا ہے، یعنی ان کو سمیٹا ہے اور اسی طریقے سے اپنی یادداشت کے اندر بسایا ہے، تو حیطۂ تحریر میں لائے، یعنی اس کو اپنی تحریر کے احاطے میں لائے اور شمار میں لائے۔ علاوہ ازیں اس کے علاوہ اپنے بلند پایا چچا بزرگوار کے اہل ذوق اور وجود کے پیشوا، ارباب معرفت و شہود کے امام، حلقہ سلسلہ عارفین، رونق چشم کاملین، خدائے بے نیاز کے ساتھ پیوستہ و وابستہ سیدنا و مولانا ابو الرضا محمد قدس سرہ الامجد کے عرفان اور حقائق، یعنی ان کے معرفت اور حقیقت کی میں سے جو چیزیں نقل صحیح کے ذریعے سے مجھے معلوم ہوئی، صحیح طور پر جو مجھے پتہ چلی ہے، ان کی ترتیب اور تالیف میں مشغول ہوں، اور ان دو اہم مقاصد سے فراغت کے بعد ان بزرگوں کے حالات بھی بیان کروں
جن کے ساتھ اس فقیر کو قرابت یا تلمس کا قدر تعلق رہا ہے، اچھا خاصا تعلق رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اہل زمانہ عام طور پر اور اس خاندان کے لوگ خاص طور پر ان فوائد علمی اور مقالات روحانی سے نفع اندوز ہو، یعنی فائدہ اٹھائے، اور راقم الحروف کو لکھنے والے کو اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھے۔ اس کتاب کو میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا اور اس کا نام انفاس العارفین تجویز کیا ہے، سلیکٹ کیا ہے۔ پہلے 2 حصوں کو میں نے دو علیحدہ الگ الگ رسالوں کی شکل میں مرتب کیا۔ ایک کا نام بوارق الولایہ اور دوسرے رسالے کا نام شوارق المعرفہ رکھا ہے۔ تیسرا حصہ جو ہے 5 مقالات پر مشتمل ہے، جن کے عنوانات حسب ذیل ہے، آپ کے سامنے ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، الامداد فی معاصر الاجداد، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات، خاندان کے حالات پر مشتمل ہے۔ پھر ہے نمبر 2، عطیۃ الصمدیہ فی انفاس المحمدیہ، یعنی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ننحالی جد حضرت شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے بارے میں۔ نمبر 3 ہے النبذۃ الابریزیہ فی لطیفۃ العزیزیہ، یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے جد اعلیٰ مولانا شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں۔ نمبر 4 ہے انسان العین فی مشائخ الحرمین، اس میں مصنف نے حرمین شریفین میں جن مشائخ سے فائدہ حاصل کیا ان کا ذکر خیر ہے۔ نمبر 5 ہے الجزء اللطیف فی ترجمۃ العبد الضعیف، تو یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خود لکھا ہوا ہے۔ فقیر خدا یعنی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے خدا سے دعا کر رہے ہیں کہ ان مقامات سے اللہ اپنے نیک بندوں کو تسکین حاصل کرنے کی توفیق بخشے، بے شک وہ سب سے قریب اور سب کی سننے والا ہے۔ اللہ ہی میرے لیے کافی ہے اور میرا بہترین ساتھی ہے۔ ہر نیکی کی توفیق اور ہر بدی یعنی برائی سے دوری اس بلند اور بالا ذات ہی کی طرف سے ارزانی ہوتی ہے، تو عطا ہوتی ہے، نصیب ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ مقدمہ ہمارا ختم ہوا۔ ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی اصل کتاب کی طرف بڑھیں گے، اور ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین اس ادارے کو خوب ترقیات سے نوازے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے پڑھنے اور سننے کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے فیوض و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ ان کا جو علمی فیضان ہے، ان کا جو روحانی فیضان ہے، اس سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے عقیدوں کو درستگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ کہنے سننے کے اندر اگر کوئی لغزش اور کوئی کوتاہی ہوئی ہو یا کسی بھی قسم کی کوئی غلطی ہوئی ہو تو رب العالمین اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں معاف عطا فرمائے، اور اس کتاب کو مفید عام اور خاص بنائے، سب کے لیے فائدے کا ذریعہ بنائے، اور جن جن احباب نے اس کتاب کی اشاعت میں حصہ لیا ہے، دام درم قدم سخن، اللہ رب العالمین انہیں بھی دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔